قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر روانی کے ساتھ تلاوت نہ ہو سکے تب بھی گھبرا کر تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھتا ہو اس کا مرتبہ اعمال نامہ میں لکھنے والے مکرم فرشتوں کے برابر ہوگا، اور جو شخص روانی کے ساتھ نہ پڑھ پاتا ہو بلکہ اس میں اٹکتا ہو اور اس کو مشکل لگتی ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے، خاص طور پہ ان افراد کے لیے یا ان بزرگ شخصیات کے لیے کہ جو قرآن نہیں پڑھ پاتے صحیح سے، لیکن پھر بھی اٹک اٹک کر بھی تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ چھوڑے نہ قرآن کو اور کچھ ثواب مل جائے، تو ان کے لیے اصل میں ڈبل ثواب ہے۔ اور پہلی بات تو ہمارے یوتھ کے لیے ہے، نوجوان جو ہیں ہمارے جن کو قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ، جیسے عین صحیح سے نکالنا، خا نکالنا، دال زال یہ سب نہیں آتا، تو ان کے اوپر یہ بالکل فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ قرآن مجید کو صحیح سے سیکھیں، صحیح سے پڑھنا سیکھیں، بالکل لازم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت تبھی ملے گی جب ہم اسے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے اور صحیح سے پڑھیں گے، کیونکہ صحیح سے اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذال، ز، ضا، ضاد یہ 4 الگ الگ حروف ہیں، اگر آپ نے صحیح سے نہیں پڑھا تو حروفوں کو آپ مکس اینڈ میچ کر لیں گے، اور مکس جو ہو جائیں گے آپس میں تو ان کو معنی ہی کچھ اور ہو جائے گا، تو ثواب کی جگہ الٹا گناہ ملے گا۔ تو یہ چیز نوجوانوں کے لیے میں خاص طور پہ فرما رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ باقاعدہ قرآن کا صحیح سے پڑھنے کا مطلب کورس کر لیں، ایک چھوٹا سا سیکھ لیں، کسی قاری صاحب سے سیکھ لیں، کوئی بہن ہے گھر میں بیٹھی ہو کسی قاریہ سے سیکھ لے، لیکن قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں سارے نوجوان۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب جو نہیں سیکھ پاتے جیسے ہمارے بزرگ ہیں کچھ، یا کہ ان کا دماغ اتنا مطلب ڈیولپ ہی نہیں ہے یا اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں قدرت کی طرف سے، انہوں نے بڑی کوشش کی، باقاعدہ کوشش کی لیکن نہیں پڑھ پائے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اٹک اٹک کر بھی پڑھیں گے تو پھر بھی ان کو ڈبل ثواب ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے چھوڑا نہیں قرآن کو۔ ہمیں کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو تلاوت کرنی ہے، تو نہ چھوڑنے کے لیے ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بالکل سیکھنا چاہیے، اور اگر جس نے سیکھا ہوا ہے قرآن پڑھنا وہ تو بہت اچھا، ماشاءاللہ، وہ تو بالکل زبردست ہے، بہترین ہے۔ تو بس بات یہی تھی کہ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کو پڑھتے رہا کریں، قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، اجر ملتا ہے، اور میں نے بھی ڈھیروں بار قرآن پڑھے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ میں جب بھی قرآن کو پڑھتا ہوں تو ہر بار مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، سارا قرآن یاد ہوتا ہے، ہر بار جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ایک نئی چیز آ گئی، یہ ایک نئی چیز آ گئی، یہ ایک نئی چیز آ گئی، جو کہ دنیا کی کسی اور کتاب میں ممکن ہی نہیں۔ آپ کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ لیں، کسی بھی بڑے سے بڑے رائٹر کا، کسی کا بھی، آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، اگر آپ نے یاد کر لیا مثال کے طور پہ تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں نکلے گی، لیکن قرآن ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں ہر دفعہ بنا کسی ترجمے کے، بنا کسی تفسیر کے، بنا کسی چیز، صرف آپ عربی پڑھتے ہی جائیں گے، آپ کو ہر دفعہ لگے گا کہ ہم نئی چیز پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک اور نئی چیز آ گئی، ایک اور نئی چیز آ گئی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن بور بھی نہیں کرتا ہے انسان کو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھنے کی، پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھ کے ہم اس پہ عمل کریں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا، دنیا کی بڑی اسٹڈیز کر لی ہم نے انگلش پڑھ لی، ایسی پڑھ لی کہ ہم انگریزوں کو انگلش پڑھا لیں، ہم نے جو پڑھنا تھا سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہر فیلڈ میں جس فیلڈ میں ہم نے جانا تھا ہم نے بڑی محنت کی، باقاعدہ محنت کر کر کے اس فیلڈ میں ہم پہنچ گئے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کے لیے ہم نے عربی تھوڑی سی نہیں سیکھی، عربی کا کوئی ہم نے سینٹر جوائن نہیں کیا، کوئی کورس نہیں پڑھا عربی کا،
تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن سمجھ میں جب ہمیں خود کو نہیں آتا تو جو ہمیں جس راہ پہ چلانا چاہتا ہے ہم اس کی راہ پہ چل دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں خود کو تو نہیں آتا نا، تو ہمیں دوسروں پر وہ رہنا پڑتا ہے، ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیکھیں اور لازمی سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کریں. آمین.